باب نمبر 100 خاموشی کی صدا۔ پہلا اشارہ، پہلی آزمائش، خاموشی کا زخم۔ شاہزین کی طرف سے کئی دن کوئی جواب نہ آیا۔ مہک ہر روز دل میں ایک نئی امید لے کر فون کو دیکھتی، مگر جواب خاموشی ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے اس کا دل کسی صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ یا اللہ، اگر یہ وہی ہے تو مجھ سے دور کیوں ہے؟ کیا میری دعائیں صرف ہوا تھیں؟ مگر اسی خاموشی میں ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک اندھیرے کمرے میں شاہزین بیٹھا تھا، چہرے پر درد، آنکھوں میں پانی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں تو کون ہے، مگر دنیا مجھے تجھ تک نہیں آنے دے رہی۔ مہک کی آنکھ کھلی تو وہ کانپ گئی۔ اس کا دل بول اٹھا، یہ خاموشی آزمائش ہے، انکار نہیں، پہلا روحانی اشارہ۔ کچھ دن بعد جب مہک نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ شاہزین نے اس کے میسج کو دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ بظاہر یہ خاموشی تھی، مگر روحانی طور پر اس ایک لمحے میں شاہزین کی روح لرز چکی تھی۔ جب اس نے وہ پیغام دیکھا تو اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں لے کر کہا، کیوں میرا دل اس کے نام پر کمزور ہو جاتا ہے؟ کیوں لگتا ہے جیسے میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں؟ دنیا کی دیواریں، شاہزین کے ارد گرد کی دنیا، اس کی ماں، بہن، خاندان اور فرائض، یہ سب اس کے اور مہک کے بیچ ایک بڑی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں محبت تھی مگر زبان بند تھی۔ اس کی ماں بار بار کہتی، بیٹے، ہم تمہارے لیے ویسا رشتہ چاہتے ہیں جیسا ہمارے خاندان میں رواج ہے۔ اور شاہزین خاموش رہتا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے مہک کا نام لیا تو طوفان اٹھ جائے گا۔ نورہ بی بی کی آزمائش۔ مہک کو اندر سے کچھ ہونے لگا۔ ایک رات وہ چپکے سے سجدے میں گری اور کہا، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو میرے صبر کو طاقت دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل کو دنیا کی بے وفائی سے محفوظ رکھ۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک سفید کبوتر دیکھا جو آسمان سے اترا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا روحانی اشارہ تھا کہ وہ تمہارا ہے، صبر کرو۔ الہی مکاشف، آسمان کی کتابوں میں لکھا گیا، ان کے بیچ ابھی خاموشی رہے گی، مگر دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو محسوس کریں گی۔ شاہزین کا دل دھڑکے گا جب وہ خاموش بھی ہوگا، اور مہک کا صبر اسے وہ مقام دے گا جہاں دعا تقدیر سے آگے چلی جائے گی۔